بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور اور قوت سے اس کو بدلنے کی یعنی درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی خلاف شرع بات دیکھے، کوئی برائی دیکھے، تو اگر اسے طاقت اور اقتدار حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے اس برائی کو روکا جا سکتا ہو تو طاقت استعمال کر کے اس کو روکا جائے، اور اگر طاقت و اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو زبانی افہام و تفہیم اور وعظ و نصیحت ہی سے اس کو روکنے کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اور اگر حالات ایسے ناموافق ہیں اور اہل دین اس قدر کمزور پوزیشن میں ہیں کہ اس برائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھا جائے اور اس کو مٹانے اور بدل ڈالنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے، جس کا فطری نتیجہ کم از کم یہ ہوگا کہ دل اللہ تعالیٰ سے اس برائی کے مٹانے کی دعا کرتا رہے گا اور تدبیریں بھی سوچا کرے گا. اس آخری درجے کو حدیث پاک میں اضعف الایمان فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا وہ آخری کمزور درجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں. اس حدیث پاک کی روح سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو برائیاں اس کے سامنے اس قسم کی ہوں جو زور اور طاقت سے روکی جا سکتی ہوں، تو اگر اس کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہو تو اس کو استعمال کر کے وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے. اگر زور قوت ہاتھ سے خالی ہو تو پھر زبانی افہام و تفہیم سے کام لے، اور اگر حالات میں اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر کم از کم دل میں اس کے خلاف جذبہ رکھے. اللہ جل شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.